یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. صاحب صد اعزاز و تکریم، علماء امت، شرفاء ملت، قابل احترام نوجوان ساتھی، معززہ موقرہ مائیں اور بہنوں، اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سروری کائنات سرداری دو عالم آمنہ کے لال محبوب ذوالجلال مفخر موجودات سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین مراد المشتاقین راحت للعاشقین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی آپ لوگوں کا چل آنا، اس بابرکت گھر اور اجلاس میں شرکت فرمانا منظور اور مقبول فرمائے. اللہ تعالی اس ناچیز پر تقصیر انسان کو حق بات کہنے کی، سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ بزرگ لوگوں کو اللہ تعالی حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سمجھنے کے بعد اللہ تعالی تمام مسلمان مرد عورت کو عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. خالق کی کائنات کا حکم ہے کہ میرے محبوب اعلان فرما دے، جو میرا بندہ میری مخلوق پر احسان کرے اس کیے ہوئے احسان کو اپنے تک اور میرے تک محدود کر لے، چھپا لے. جب وہ اپنے کیے ہوئے احسان کو چھپا لے گا تو اللہ کریم نے فرمایا پھر وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ، وہ میری مخلوق پر احسان کرے گا، میں خدا اس پر احسان کروں. اور اس کی جزا هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، قیامت کے دن وہ جزا دوں گا کہ جنت کی حوریں بھی رشک کریں. اگر احسان کیا رائی کے دانے کے برابر، اسے اپنا کیا ہوا احسان چتلا دیا، فرمایا میرے ہاں کوئی مزدوری نہیں. تو میری محترم، خالق کی کائنات نے ہمارے لیے تو پابندی عائد کر دی کہ احسان کرو اور چھپاؤ. جب اس ذات کا وقت آیا تو اس ذات نے تو پوری خدائی کو اپنا احسان جتلا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس میں جھجک بھی محسوس نہ فرمائی. سبحان اللہ. اللہ واضح طور پر کھلے الفاظوں میں فرما دیا. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من
سنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة فإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ کریم نے فرمایا میرے پیارے حبیب و لبیب آپ اپنی زبانی میرے بندوں تک میرا پیغام پہنچا دیجئے. اللہ میاں کیا فرمایا لقد من اللہ البتہ تحقیق احسان کیا میں اللہ نے. اے میرے پیارے رب تیرے احسانات بے شمار لا تعداد، جدھر نظر کرتے ہیں تیرے احسان ہی احسان. اللہ میاں جب ہم آسمان کی بلندی کو دیکھتے ہیں تو تیرے احسان، جب ہم زمین کی پستی کی طرف دیکھتے ہیں تو تیرے احسان، جب ہم مشرق و مغرب شمال و جنوب نظر کرتے ہیں تو تیرے احسان. یہ تیرا کس قدر احسان کہ الم نجعل الارض مہادا، تو نے ہمارے لیے زمین کو ایسے بچھایا جیسے ہم چٹائی بچھاتے. پھر والجبال اوتادا، زمین کو ایسے مضبوط کر دیا جیسے ہمارا مستری دو تختوں کو کیلوں سے مضبوط کرتا ہے. اے میرے پیارے رب جب ہم اسی زمین پر پھر نظر اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو ہمیں قسم و قسم کی رنگین بوٹیاں، قسم و قسم کے درخت، قسم و قسم کے باغ، قسم و قسم کے بیل بوٹے. ثم شققنا الارض شقا فانبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة، اے میرے پیارے رب جب ہم زمین کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں تو قسم و قسم کے باغ موجود، سبزیاں بھی موجود، ترکاریاں بھی موجود، زیتون بھی موجود، کھجور بھی موجود، انگور بھی موجود، سیب بھی موجود، کیلے بھی موجود، اے اللہ امرود بھی موجود. میرے پیارے رب جدھر نظر کرتے ہیں کڑوے کڑوے پتے تھے شاخی، بیچ میں سے میٹھے میٹھے ثمر تو نے بنا دیے. اللہ میاں سادے سادے پتوں سے پیارے پیارے انار بھی بنا دیے، سادے سادے پتوں سے اور لڑیوں سے شاخوں سے تو نے میٹھے میٹھے انگور بھی بنا دیے. اللہ میاں پھر جب ہم نظر کرتے ایک مرلہ میں کئی قسم کی ترکاریاں سبزیاں موجود ہیں جن کے کھانے پکانے کے طریقے بھی الگ الگ، ان کے ذائقے بھی مختلف، ان کے رنگ بھی مختلف. اللہ میاں یہ تو نے کتنا عظیم مثال فرما. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے من اللہ، یہ کوئی احسان نہیں، اسے بھی میں نے بڑا احسان کیا. اللہ میرے پیارے رب، اے میرے پیارے رب
جب ہم نظر کرتے ہیں اپنے گھر کی چار دیواری کے اندر، والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحملوا اثقالكم الى بلد لم تكونوا بالغيه الا بشق الانفس ان ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. اے میرے پیارے رب، یہ تیرا عظیم احسان اللہ میاں، تو نے ہمارے لیے، ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، تو نے ہمارے لیے پہلے ہی بکریوں کے ریوڑ بھر دیے، دمبے بھی موجود، بھیڑ بھی موجود، بیل بھی موجود، بھینسے بھی موجود، گھوڑے بھی موجود، خچر بھی موجود، ہرن بھی موجود، چیتے بھی موجود، مرغابیاں بھی موجود، تتر کبوتر بھی موجود. اللہ یہ تیرے عظیم احسان ہے کہ ایسے جانور ہیں میرے مولا جو ہمارے بوجھ کو اٹھا کر ان بستیوں میں لے جا رہے ہیں. کوئی ایسے جانور تو نے پیدا کر دیے جو ہماری زینت کے لیے ہم گھوڑے پر سوار ہو کر ہمیں میدانوں میں دوڑاتے ہیں. کئی ایسے گئے جانور جو ہمیں دودھ دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. کوئی ایسے جانور ہیں جو ہمیں گوشت دینے کے لیے تیار کھڑے ہیں. میرے پیارے رب یہ تیرا عظیم احسان. کوئی ایسے ہیں جو ہماری گھر کی اور زندگی کی زینت بنے کر. اللہ فرمائے میرے بندے مل اللہ، اس تو بھی میں نے، اللہ نے بہت بڑا احسان کیا. یہ کوئی احسان نہیں اللہ میاں، یہ تیرا عظیم احسان. جب ہم اپنی بھینس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. اے میرے پیارے رب، یہ تیرا عظیم احسان ہے. جب ہم نے نظر اٹھا کر اپنی بھینس کی طرف دیکھا تو یہ زمین پر منہ ڈال کر کرکٹ کھا رہی ہے، کڑوا بھی، تلخ بھی، مکروہ بھی، حرام بھی. ہڈی کو کھایا واللہ عالم، کتے کی ہڈی تھی، خنزیر کی ہڈیاں تھی، مردار چیز بھی، حرام چیز بھی، مکروہ چیز بھی، خشک بھی، سبز بھی، کڑوی بھی، تلخ بھی. نسقیکم مما فی بطونی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہم نے دیکھا تو سب چیزوں کو یہ پیٹ میں لیے جا رہی ہے. اسی کے پیٹ میں ہم نے تو کسی مستری کو نہیں بٹھلایا، نہ ہم نے کوئی ولایت کا مستری منگوایا، نہ لندن یا نہ یورپ کا. اللہ میاں یہ تو کھا رہی ہے تلخ کڑوے چیزیں، مکروہ حرام چیزیں، مگر ہم نے بالٹی اٹھوائی نوکر سے اور ہم نے کچ کا گلاس بھی لے لیا. جب ہم نے دیکھا تو وہ اس کے وجود سے سفید دودھ نکل رہا ہے. ہڈیاں کھانے والی، گند کھانے والی، مکروہ کھانے والی کے وجود سے لبناً خالصا. اللہ فرمائے آدم اکرام میرے بندو، دودھ پھر پینا. سب سے پہلے مجھے بتا ان کڑوی چیزوں میں، تلخ چیزوں میں، مکروہ چیزوں سے وہ کون ہے جو تیرے لیے دودھ تیار کر رہا ہے؟ اللہ فرمائے اس بھینس کو میں ہوں بنانے والا، اس کے پرزے بھی میں نے فٹ کیے. سب سے پہلا پرزا لگایا، اس کا نام میں نے رکھا ٹوکی والی مشین. وہ ٹوکا کر کے دوسرے پرزے کو دیتی ہے، دوسرا پرزا اس تیسری مشین کو دیتا ہے. اس کا نام میں نے رکھا ویلنے والی مشین. یہ سب کو ویل کر رو نکال رہی ہے. یہ کرکٹ یہاں آ کر گوبر بن رہا ہے، یہ رو کڑھا میں جمع ہو رہا ہے. نیچے گرمی دے رکھی ہے، اوپر جھاگ نکیر کر اس پرزے میں لا کر اسے خون بنا کر پوری شیرینیوں کو دے رہا ہوں. اور اس کے جو پسینے کے قطرے ہے وہ گر کر جمع کر کے یہاں پیشاب بن رہا ہے، جو اس کا سط ہے لبن الخالص لبن الخالص. نعرہ تکبیر. یہ قرآن سید عبد الکریم شاہ صاحب. اللہ
اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہو آکڑ خانوں متکبرو انانیت کے بتوں، میری بغاوت سے میری زمین پر چلنے والوں، میرا رزق کھانے کے بعد نمک حراموں میرے دروازے پر نہ آنے والوں، سنو اب دیکھ لینا بنا الخالصہ، جو تو نے میرے مال پر مزدوری کی، اس کو خریدا، اس کے لیے بندری بنائی، چارہ بھی دیا ہے اور اس گھاس کو ٹوکا بھی کیا، بوسے کے ساتھ بھی ملایا، کھل بھی ملائی، ڈالا بھی رکھ دیا، مگر اس کے باوجود اسے غسل بھی دیا، اس کے گوبر کو بھی صاف ستھرا کر کے جگہ بھی صاف ستھری کی، میں نے تمہیں تو مزدوری دی، اور مزدوری بھی دیکھ لے، میں نے گوبر کو ادھر اس نہر میں کھڑا کیا، خون کو ادھر کھڑا کیا، پیشاب کو ادھر کھڑا کیا، اس کے بیچ میں سے لبن خالصا، میرا دواہی لبن خالصا، سفید ہوگا، خالص یعنی خالص سے مراد اگر اس میں ملاوٹ ہو خون کی پھینک دے، قبول نہ کر، اگر اس میں ملاوٹ ہو گوبر کی پھینک دیوار پر ماں، قبول نہ کر، اگر اس میں ملاوٹ ہو پیشاب کی تو پھینک، قبول نہ کر، اگر لبن الخالصا کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو، خالص سفید ہو، سائغا للشاربین، اب تیرے وجود سے حلق سے آہستہ سے نکل جائے، تکلیف بھی نہ دے، اپنی شیرینی سے مٹھاس بھی چھوڑ جائے، تو اب تمہیں بھی نمک حلال بندہ بننا چاہیے۔ جب میں نے مزدوری میں نے تجھے تیری مزدوری میں ایسی چیز دی جو ملاوٹ سے پاک، تو اب میں نے جو تیرا سر سے پاؤں تک یہ مشینری تیار کی ناپاک حقیر پلیت پانی سے، الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین۔ اب بھی دیکھ لے، اگر میں نے زبان میں ملاوٹ کی ہو، ہونٹ میں ملاوٹ کی ہو، آنکھ میں ملاوٹ کی ہو، چہرے میں کسی چیز کی ملاوٹ کی ہو، جس چیز کو میں نے بنایا دوسری چیز سے کٹ کر اصلی چیز بنا دیا، وہ ڈیوٹی الگ، اس کی ڈیوٹی الگ، یہ ایک کنبہ تیار کیا، دیکھ لے اگر میں نے بغیر ملاوٹ کے تجھے یہ وجود، یہ مشینری تیار کر دی جس سے تو زندگی کا نظام چلا رہا ہے، اب تجھے بھی شرم ہونی چاہیے کہ میرے حقوق میں کسی غیر کو مت ملا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سچ ہے، بولو اے میرے رب۔ اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سن لے، میں نے تیری مزدوری کے لیے کھری چیز بنا دی، نہ گوبر کا ذائقہ ادھر ملنے دیا، نہ خون کا ذائقہ، نہ پیشاب کا ذائقہ، لبن الخالصا سائغا للشاربین۔ اب اللہ فرمائے جب میں نے تیری ہی مزدوری میں ملاوٹ نہیں کی، اب میں بھی تمہیں اپنی اس جسد عنصری مشینری تخلیق انسانیت کی مزدوری مانگتا ہوں، تو میری تخلیق انسانیت کی مزدوری میں تو بھی کسی غیر کو مت ملا۔ اگر نمک حلال ہے تو میرا بندہ، نہ میرے نبی کو ملا، نہ میرے ولی کو ملا، نہ امام کو ملا، نہ کسی غوث اور قطب کو ملا۔ اگر مجھے دینا ہے حق مجھے اکیلا دے، جیسے میں نے کھری چیز پیش کی تو بھی کرا سجدہ دے۔ سچ ہے، اللہ فرماتے ہیں یاد رکھ لو